میرا یہ سوال ہے کہ ایک کامیابی زندگی کے لیے محاسبہ نفس کس حد تک ضروری ہے؟ جی سجاد بھائی. بسم اللہ. بڑا اہم سوال ہے ان کا. اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے آمین. اور ہم سب کو محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت حکم ہمیں ارشاد فرمایا. رب الجلال نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. جو تم ہاتھوں سے کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، انہی کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ ایک شعر ہے نا، ایک اس کا مصرع ہے کہ حادثے ایک دم نہیں ہوتے. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، برے یا اچھے اعمال. اگر ہم محاسبہ نفس کرتے ہیں، اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو پر نظر رکھتے ہیں کہ کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا، میں نے کب جھوٹ بولا. اچھا یہ بھی ایک بڑی خامی ہے ہمارے اندر، ہم اپنا جھوٹ نہیں پکڑ سکتے، اپنی خطاؤں پر نگاہ نہیں ہے ہماری، دوسروں کی چیزوں دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ غلط کیا. اور اچھا ہم کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ میرے لیے ہے اور میرے رب نے یہ حکم میرے لیے ارشاد فرمایا ہے اور مجھے ہی اس پر عمل کرنا ہے. ہم محاسبہ نفس کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خطائیں ہماری زندگی سے، غلطیاں ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکلتی چلی جائیں گی. ان کی جگہ ریپلیسمنٹ میں ہماری اچھائیاں آتی جائیں گی، نیکیاں آتی جائیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے انشاءاللہ پسندیدہ بندے بن جائیں گے. جی اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کامیابی کے لیے کس حد تک ضروری ہے، غور و فکر تو کرنا پڑے گا آپ کو. کوئی اسٹوڈنٹ اپنی ساری پورا ایک سال میں جو اس نے پڑھائی کی ہے اس نے غور و فکر ہی نہیں کیا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، نہ اس نے تیاری کی، نہ حساب کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو نقصان میں ہوگا نا. یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے نہ پڑھا. اچھا چلیں کچھ ٹائم پیپروں کو رہ گیا، جو کمی ہوئی تھی چھوڑ دیا تھا، کسی سبب سے بھی نہیں پڑھ سکا، سستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایکس وائی زی، لیکن جب وہ غور و فکر کرے گا کہ یہاں پر میری یہ کمی ہے، کتاب کھولے گا کتاب کھول کر اب اس نے پڑھنا شروع کیا، جب اب یہ پڑھ رہا ہے نا، اب اسے پتہ چل رہا ہے یہ میری کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. اپنی کمزوریوں کو یہ نوٹ کر لے گا، یہ مجھے آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے، آنے والوں کو یہ الگ کر لے گا. اب جب یہ اس کے سامنے پورے ایک سال کا نصاب ہوگا، پورا سال اس کے سامنے ہوگا، محنت کرنا آسان ہو جائے گا. اسے پتہ ہے میں نے کہاں محنت کرنی ہے، جو کمی ہے اس کو دور کرنا ہے. اب یہ کامیابی کی طرف جائے گا. اسی طرح جیسے رکن شورا نے شروع میں بات کر لی تھی کہ دکاندار اپنا حساب جب تک نہیں رکھے گا تو کیسے کامیاب ہوگا. وہ کامیاب تاجر کیسے بن سکتا ہے کہ جس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو کچھ دنوں بعد تو پھر آ رہا جا رہا چلتا رہا تو کچھ دنوں بعد خالی دکان رہے گی اور پتہ چلے کہ وہ بھی قرضے میں ڈوبی ہوئی دکان ہو اور خود بھی کچھ بھی پاس نہ رہے اور خود بھی کہیں اور ہی جا رہا ہو. اللہ عافیت فرمائے. تو حساب یہ بہت ضروری ہے، غور و فکر یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس طرح کا سلسلہ بنائیں کہ حساب کتاب کریں. یہ ہر شعبہ میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ بزنس کا ہو، اسٹوڈنٹ لائف کا ہو، گھریلو معاملات کے ہو، حتیٰ کہ گھر میں بھی خود احتسابی ضروری ہے نا، نظر رکھنی. آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا بچہ نیک پرہیزگار بن جائے، آپ چاہتے ہیں میرا بچہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ چلا جائے، آپ کو نظر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت فرمائے. وہ بڑی پیاری ایک بات ہمیں اکثر کہا کرتی تھی، اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، محاورتاً یہ سمجھانے کے لیے اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ، لیکن نظر شیر والی رکھو کہ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں نا بچے بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ کو آج سے ہی احتساب کرنا ہے نا. تو جب جا کر بچہ کسی کامیاب جگہ پر بیٹھے گا جہاں آپ چاہتے ہیں ان کی کامیابیاں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے آپ کی خود احتسابی ہوگی، آپ کا غور و فکر ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. اعمال کے بعد بھی محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ نیک اعمال کے بعد بھی انہوں نے تو ہی کہا ہے کہ نیک اعمال کے بعد محاسبہ یوں ہے کہ اس کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے. واہ کیا بات. لیکن جو ہے وہ برے اعمال کے بارے میں اس لیے غور و فکر ہے تاکہ اس کو چھوڑ دو، اس کے نقصانات پر نظر ہو جی، اور غور کرے گا تو اس کو چھوڑے گا، اس کے نقصانات پر غور کرے گا. تو امیر علیہ سنت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے فضائل پر نظر رکھے، اور برائیاں چھوڑنا چاہتا ہے تو جو برائیوں کے نقصانات ہیں ان پر نظر رکھے. تو جب نیکیوں کے فوائد پر نظر ہوگی تو نیکیاں کرتا چلا جائے گا، اور برائیوں اور گناہوں کے نقصانات پر نظر ہوگی تو گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہوتی چلی جائیں گی تو رب کی رحمت سے پھر کامیابی کی طرف بندہ قدم بڑھاتا چلا جائے گا. تو ہی نہیں ہے بھی زیادہ بہتر ہے.
اللہ پاک آسانیاں فرمائے, رحمت کی اللہ پاک نظر فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. شاہ صاحب کی برکت میں ہے, اپنا محاسبہ نہ کرنے والے شخص کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ مشکلات کا سامنا کیسے ہو سکتا ہے ایاز بھائی؟ جی بالکل, مشکلات کا سامنا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا, جائزہ نہیں لے گا, تو جس طریقے سے آپ نے ابھی مثال کے ذریعے بیان کیا کہ ایک جو وہ دنیا دار شخص ہے, کاروباری شخص ہے, پھر وہ نقصان اور خسارے کا جو وہ کا نام ہے ذریعہ بنے گا. اس طریقے سے جو اپنا جائزہ نہیں لے گا, اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا, جس طرح لائف جا رہی ہے اسی طرح لائف گزارتا رہے گا, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا گناہوں بھری زندگی ہونے کی صورت میں, اللہ کی ناراضی کی صورت میں, اس کے جو وہ کا نام ہے آخرت میں جو وہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے, خاتمہ برا ہونے کا سبب جو وہ بن سکتا ہے. تو یہ ایک لاابالی پن ہے, غفلت والی زندگی ہے اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرنا. تو یہاں تک کہ ایسا شخص یہ عقل مند نہیں ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا, بس جیسے لائف جاری ویسے جانے دیتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الکیس من دان نفسہ, عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا, پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بس جدھر چل رہی ہے ادھر ہی وہ جائے جا رہا ہے. عقل مند اس کو قرار دیا گیا کہ اس حساب کے دن سے پہلے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے, تاکہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہے. تو جو یہاں پر ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ خود ہی غور کر لے کہ دنیا میں بھی اس سے جو ہے وہ خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے, اور آخرت میں بھی رب کی ناراضی کی صورت میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.